بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بڑی مسرت شادمانی فرحت و انبساط کا مقام ہے کہ آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں جس دن کا ہمیں بڑے شوق لگن شدت اور بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ معزز سامعین، اساتذہ کرام اور جملہ منصوبین جامعۃ الفرقان، یقیناً یہ گھڑی ہمارے لیے فرحت کی گھڑی ہے کہ ہم اس شخصیت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں جس شخصیت کے لیے ہم پریشان تھے، جس کی رویت کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے ہم منتظر تھے، وہ شخصیت ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ ہم آپ کا سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ مسعود عالم المدنی حفظہ اللہ ہیں، جو ملک کے معروف اور مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فارغ التحصیل ہیں۔ آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد براہ راست مباشراً یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں جامعہ کی طرف سے اور تمام منصوبین جامعۃ الفرقان کی طرف سے خیر مقدم کہتے ہیں اور ویلکم کہتے ہیں، اور آپ کے نظریے شیئر کرتے ہیں کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ یقیناً آپ اس کے مستحق ہیں، یقیناً آپ ایک متحرک انسان ہیں۔ ہم نے جامعہ میں رہتے ہوئے آپ سے بارہا ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے، یقیناً یہ ہماری خوش قسمتی ہیں۔ آپ یقیناً بہت ہی ملنسار اور متواضع شخصیت ہیں۔ آئیے میں تلاوت کلام اللہ کے لیے ہمارے اس جامعہ کے ہونہار طالب علم عبدالعزیز بن علیم الدین S3 کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں انہیں تلاوت کلام اللہ کے لیے آواز دیتا ہوں کہ اس شعر سے کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ آپ کے سامنے عبدالعزیز بن علیم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ماشاءاللہ، یہ تھے عبدالعزیز، تو اپنی خوبصورت آواز سے تلاوت کلام اللہ پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں نعت نبی پیش کرنے کے لیے عزیزم مشرق عالم عبدالسبحان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور نعت نبی پیش کریں۔ مشرق عالم عبدالسبحان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زباں معطر ہے دل منور، طبیعتوں میں نکھار آیا۔ زباں معطر ہے دل منور، طبیعتوں میں نکھار آیا۔ اے مضطرب روح جھوم اٹھی، اے مضطرب روح جھوم اٹھی، سکون آیا قرار آیا۔ زباں معطر ہے دل منور، طبیعتوں میں نکھار آیا۔ عرب کی پیاسی زمین پہ ہر سو صدائے آتی تھی العطش کی۔ عرب کی پیاسی زمین پہ ہر سو صدائے آتی تھی العطش کی۔ اولے کے دامن میں ابر رحمت، اولے کے دامن میں ابر رحمت، حبیب پروردگار آیا۔ زباں معطر ہے دل منور، طبیعتوں میں نکھار آیا۔ تو گر پڑے حشر میں نہ گھبرا، درود پڑھتا ہوا چلا جا۔ تو گر پڑے حشر میں نہ گھبرا، درود پڑھتا ہوا چلا جا۔ تو ہر مصیبت میں تو ہر مصیبت میں بن کے عشرت، تو ہر مصیبت میں بن کے عشرت، میرا نبی غم گسار آیا۔ زباں معطر ہے دل منور، طبیعتوں میں نکھار آیا۔ اے مضطرب روح جھوم اٹھی، سکون آیا قرار آیا۔ السلام علیکم۔ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ حضرات گرامی، اب وقت ہمارے پاس بہت ہی کم ہے، مزید وقت نہ لیتے ہوئے اب ہم فضیلت الشیخ مسعود عالم المدنی حفظہ اللہ سے میں گزارش کروں گا اور دعوتی اسٹیج دوں گا کہ آپ آئیں اور قیمتی و ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو نوازیں اس شعر کے ساتھ کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آئیں کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ آپ کے سامنے فضیلت الدکتور شیخ مسعود عالم المدنی حفظہ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه
يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. جناب ابو محمد چیئرمین جامعۃ الفرقان حفظہ اللہ صاحب اور دیگر معزز و محترم علماء و مشائخ کرام اور میرے چھوٹے ننھے بھائیوں اور طلباء اور تمام منصوبین جامعہ، دیکھیں اب تک ہم لوگ تقریباً آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہم اپنے مدیر جامعۃ الفرقان کی باتیں سماعت فرما رہے تھے، اور یقیناً ہر اس شخص کے لیے شیخ محترم کی باتیں بہت ہی زیادہ مفید اور زندگی کو سنوارنے کے لیے کارآمد ہیں جو عمل کرنا چاہیں. یعنی شیخ نے جتنی باتیں کی اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ ہمیں مزید بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور شیخ کی باتوں سے آپ کچھ ایک بات ضرور اخذ کیے ہوں گے. شروع سے لے کے آخر تک شیخ جو فرما رہے تھے اس سے میں دو باتیں سمجھا اور دو باتیں اس سے استدلال کر رہا ہوں. پہلی بات کہ علم اور آپ لوگوں کی زندگی کی کامیابی کے لیے ایک مدیر جو جامعہ کے مؤسس ہوتے ہیں، اسی طرح جامعہ کے منصوبین ہوتے ہیں، وہ کتنی کوشش اور کتنی محنت کر رہے ہیں. آپ میری جو باتیں اور شیخ کی باتیں آپس میں بھی ان سے اندازہ کیجئے. اسی طرح شیخ جو شروع سے آخر تک آپ کی دنیاوی زندگی کیسے سدھرے، اسی طرح اخروی زندگی کیسے سدھرے، اس سلسلے میں ساری باتیں اگرچہ کچھ وقتوں میں بتایا لیکن ساری باتوں کو سمیٹ کے رکھ دیے. اب وہی باتیں میں بھی دہراؤں گا اور وہی باتیں مشائخ کرام بھی دہرائیں گے، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس پر عمل کریں. میرے چھوٹے بڑے بھائیوں، علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ جس مشن میں ابھی موجود ہیں اس کی بے شمار فضیلت قرآن و حدیث میں وارد ہے. بس بطور تذکیر آپ ضرور مشائخ کرام سے سنے ہوں گے، لیکن بطور تذکیر جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. بلا شک آپ سارے مومن ہیں، ہمارا اعتقاد ہے، لہذا آپ کو چند فوائد بیان کروں گا اور ان فوائد کے کیا مستلزمات ہیں ان کو بھی بیان کروں گا. بس وقت مختصر ہے، اس لیے سب سے پہلا فائدہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین بلندی درجات کے دو سبب بیان کیے. ایک سبب ایمان والا ہونا. الحمدللہ ہم لوگ سارے لوگ ایمان والے ہیں، ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیے ہیں، اقرار کیے ہیں، تو الحمدللہ ہم سارے مومن ہیں، مسلمان ہیں. دوسری چیز جو بتایا گیا والذین اوتوا العلم درجات، جو تم میں سے اہل علم ہیں، اور اسی اہل علم کی فضیلت ہمارے شیخ محترم شروع سے اخیر تک بیان کیا آپ لوگوں کو. اس طرح اللہ کے یہ علم کا حاصل کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے. جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. اسی طرح اللہ رب العالمین سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہو
جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے کما کہو علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا خوف جتنا ایک عالم کے اندر ہوتا ہے دوسرے کے اندر وہ خوف موجود نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری فضیلتیں ہیں، یہ ساری فضیلت ہمیں کب حاصل ہوگی؟ جب ہمارے اندر اخلاص موجود ہو۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہے تو آپ نے جو فضیلتیں سنی ہیں یہ فضیلت سے، ان فضیلتوں سے آپ مستفید ہوں گے۔ اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے تو پھر یہاں پر زندگی گزارنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم مما من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب عرضا من الدنيا لم يعرف عرف الجنہ، یعنی اگر کوئی شخص اس علم کو دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے مفاد کے خاطر حاصل کرتا ہے تو ایسا شخص جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا۔ اسی طرح دیگر حدیثوں میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حدیث میں اس کے سلسلے میں بتائے ہیں۔ بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ دیکھیے کوئی بھی شخص ہو، ہاں ابھی تک آپ سن رہے تھے دکتور آپ بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے، مشائخ کرام سے بات ہو رہی تھی، ہمارے مدیر جامعہ سے بھی بات ہو رہی تھی، معلوم نہیں یعنی دکتور کیا پانی کی شکل میں علم کو لے کے آئیں گے اور آپ کو ڈال دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کوئی بھی ہو جو قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں ان کا احترام کریں، وہ اگر اچھی باتیں کرتے ہیں یہ بھی علم کے ادبوں میں سے ہے، ان سے آپ اچھی باتوں کو لے لیا کریں اور ان کا احترام کرنا سیکھیں۔ والدین کے بعد سب سے زیادہ جو احترام کے قابل ہیں وہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں۔ جس طرح آپ والدین کے احترام کرتے ہیں اسی طرح مدیر جامعہ اور جامعہ کے تمام منصوبین کا بھی احترام کریں، کیونکہ وہ آپ کے لیے ہمارے لیے رات و دن برابر کر رہے ہیں۔ وہ کتنی محنت کرتے ہیں آپ کو اس کا تصور ابھی مدیر جامعہ سے جو باتیں آپ نے سنی ان سے تھوڑا سا کیجئے۔ 1 سال سے لگاتار شیخ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور میں شیخ کی 1-2 بات سے میں سمجھ رہا تھا شاید شیخ مجھ سے کیا تھا، مطلب کوئی دوسری بات ہے کہ شیخ کہہ رہے تھے بچے بار بار آپ کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں کب آ رہے ہیں آپ۔ میں سوچ رہا تھا شیخ شاید مدیر جامعہ ہونے کی حیثیت سے یہ باتیں کر رہے ہیں مجھ سے، بچے کیا پوچھیں گے، بچے مجھے کبھی دیکھے نہیں ہیں اور بچے کیا مطلب کیوں مجھے میرے بارے میں پوچھیں گے۔ لیکن ابھی شیخ کی بات سے مجھے 100% یقین ہو گیا کہ یقیناً آپ لوگوں کی طرف تھی اور مدیر جامعہ نے آپ لوگوں کی طرف کا احساس کیا اور الحمدللہ مجھے یہاں پر لایا۔ بس آپ لوگوں سے میری ایک درخواست ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ آپ لوگوں نے اسی طرح مدیر جامعہ نے اور تمام اساتذہ نے جس طرح حسن ظن رکھا ہے مجھے ناچیز پر، اللہ رب العالمین اس پر مجھے سچ اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔